سيقول السفهاء من الناس ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں کے ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلہ سے، التی کانوا علیہا، وہ قبلہ کے تھے اوپر اس کے، قل للہ المشرق والمغرب، یہ براہ راست شبہ ہے رسالت پر۔ اس سے پہلے بھی شبہات گزرے، تو یہ شبہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ پیغمبر ایک طرف کہتا ہے کہ میں انبیاء سابقین کا ترجمان ہوں، اور دوسری طرف انبیاء کی مخالفت کرتا ہے۔ انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس رہا، اس نے ان کا قبلہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ اوپر سے کہتا ہے کہ میں انبیاء کا ترجمان ہوں، اور اندر سے بہت بڑا دشمن ہے، اس نے اپنا قبلہ الگ کر دیا اور بیت المقدس جو انبیاء کا قبلہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ شبہ کا حاصل ہے۔ جیسے آج لوگ پراپاگنڈا اسی طرز پہ کرتے ہیں کہ یہ ایک طرف کہتی ہے ہم دیوبندی ہیں اور ہم علماء دیوبند کو مانتے ہیں، جبکہ المہند پیش کی جائے تو نہیں مانتے۔ یہ بھی بڑے بھاری دشمن ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک طرف انبیاء کا ترجمان بنا ہے اور دوسری طرف انبیاء کی مخالفت کرتا جا رہا ہے۔ تو بے عین ہی یہی آج بھی پروپاگنڈا، کوئی کہتا ہے یہ اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اگر مانتے تو 11ویں دیتے۔ 11ویں کے دشمن، ان کی سور و پکار کے دشمن، ان کی نظر نیاز کے دشمن، اور اوپر کہتے ہیں ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں ہم کرامات مانتے ہیں، اور بڑھیا والا بیڑا تو بالکل نہیں مانتے۔ یہ کب کرامات؟ یہ اندر سے کرامات کے منکر ہیں۔ یہ پروپاگنڈا آج بھی ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی یہی پروپاگنڈا مہم تھی، اس کا اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا۔ اب یہاں پر یہ بحث ہے بڑی مشکل، لیکن جس راستے سے میں آپ کو لے کے جاؤں، آپ ساری چیزیں ذہن سے نکال کر اسی ترتیب پر چلنا ہے۔ یہاں پر سیقول السفہاء میں دو قول ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت بعد تحویل قبلہ کے نازل ہوئی، بعد تحویل قبلہ کے نازل ہوئی۔ پھر سوال ہے کہ سیقول تعبیر بالمضارع کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سفہاء کا اعتراض میں استمرار تھا،
ان کے ان اعتراضات میں استمرار کو ظاہر کرنے کے لیے ماضی کو مضارع سے تعبیر کیا گیا. یہ ایک قول یہ ہے، اور یہ روح المعانی وغیرہ سب مفسرین یہ لکھتے ہیں، لیکن اکثر محققین اس پر ہیں کہ یہ آیت تحویل قبلہ سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ پیشین گوئی ہے، اخبار عن الغیب ہے، جو مستقبل میں واقعہ پیش آنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے پیشین گوئی آپ کو فرما دی کہ ان قریب جب قبلہ بدلے گا تو اس وقت کہیں گے بے وقوف لوگ، اس وقت کہیں گے. دو، اس مقام پر تفسیریں دیکھو گے جلالین یا اس کے اوپر، تو وہ لکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ پر بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے، کثیر مسلمان مرتد ہو گئے. یہ جھوٹ ہے، مسلمان کوئی بھی مرتد نہیں ہوگا. اور آپ بار بار پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ میں کوئی مرتد ہو سکتے ہی نہیں. یہ آپ پڑھیں گے ان تفسیروں میں کہ بہت سارے مسلمان مرتد ہوئے. نرا دروغ، کذب، جھوٹ ہے اور نصوص کے خلاف ہے. جلالین میں آئے یا کسی جگہ پہ بھی آئے، یہاں کیونکہ صحابہ وہ تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور عین نماز کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف پھرے، اور پھرنا بھی ایسے کہ پہلے شمال کی طرف منہ تھا اور پھر یکدم جنوب کی طرف منہ ہوا. بیت المقدس جو ہے یہ شمال میں ہے مدینہ منورہ کے، اور مکہ مکرمہ کعبہ یہ سیدھا جنوب میں ہے. تو پہلے آپ کا رخ مبارک اس طرف تھا، اور جو ہی وہ حکم آیا تو یکدم اس طرف آپ نے رخ پھیرا. تو سب صحابہ ساتھ پھر گئے، کسی ایک صحابی نے بھی تردد نہیں کیا عین نماز کے اندر. یہ وفاداری ہے، اور وہ آج تک مسجد موجود ہے ذو قبلتین، جس میں آپ نماز پڑھا رہے تھے اور تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. پھر دوسرے صحابہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے باہر سے آواز دی، وہ خود جماعت ہو رہی تھی مسجد میں، باہر سے کسی نے کہا کہ قبلہ بدل گیا. تو کسی کی آواز سن کر سارے صحابہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے نماز کے اندر. تو صحابہ کی یہ وفاداری ہے. اور جہاں لکھنا جو بہت سارے مرتد ہو گئے، فلاں ہو گیا، ایسی گپوٹیشن قلبی سدی جیسے کذابین وہ جھوٹ بکتے ہیں. ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا، اور کسی ایک صحابی کو بھی اعتراض نہیں تھا تحویل قبلہ پر. یہ بات ذرا ذہن میں رہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سیقول السفہاء، السفہاء یہ بکواس کریں گے اور اعتراض کریں گے. السفہاء کے متعلق دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ السفہاء من الجہود رواہ البخاری، بخاری میں آیا کہ سفہاء سے مراد ہیں الیہود، اور دوسرا ہے المنافقین. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہتر تعمیم ہے، دونوں مراد ہیں، یہود بھی منافقین بھی، دونوں اعتراض کرنے والے تھے. اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ آپ نے ما سبق ایک بات پڑھی، منافقین نے صحابہ کو سفہاء کہا، اللہ نے صحابہ سے سفہاء ہونے کی پرزور تردید کی اور فرمایا یہ سفیہ نہیں، جو ان کو سفہاء کہہ رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ منافق بے وقوف ہیں. تو جب اللہ نے خود صحابہ سے السفہاء ہونے کی نفی کر دی ہے تو اب السفہاء کے مفہوم میں صحابہ کو داخل کرنا یہ خود سفیہ بننے کے مترادف ہے. یہ کلام اللہ میں واضح طور پر یہ قرائن
اور ارشادات موجود ہیں. تو بہرحال الصفحات سے مراد دو پارٹیاں ہیں، یہود منافقین. اور یہودیوں کو جلن تھی کہ اس نے ہمارے قبلہ کی مخالفت کی ایک، دوسرا آپ کی رسالت پر جلن تھی کہ نبوت کا سلسلہ، سیادت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں چلا گیا. تو یہ حسد اور بغض تھا. اسی طرح منافقین وہ بھی اندر سے جلے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ پراپاگنڈا کیا اور وہی پراپاگنڈا کرنے والے تھے، انہی کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی. سیقول الصفحاء من الناس ما ولاہم، یہ مقولہ صفحاء ہے بطور استہزاء اور اعتراض کے. کس چیز نے پھرا ہے کہ نہیں پھرا؟ قبلے بدل رہے ہیں. یہ سچا نبی ہوتا کبھی کس طرح منہ کرتا ہے، کبھی کس طرح منہ کرتا ہے. یہ اسے اپنی نبوت میں بھی شک ہے، اسے اپنے قبلے میں ہی شک ہے کہ میرا قبلہ ہے کون سا. ما بلاہم، کس چیز نے پھیرا ان کو ان کے قبلہ سے. اس قبلہ سے مراد ہے بیت المقدس، التی کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے. دوسرا ایک فائدہ سمجھو کہ تحویل قبلہ ایک دفعہ ہوا یا دو دفعہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ دو مرتبہ ہے. جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا قبلہ کعبہ تھا. جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس مقرر ہوا. 16 یا 17 ماہ کے بعد پھر تحویل ہوئی اور بیت المقدس سے کعبہ کو مقرر کیا گیا. لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ جب مکہ میں تھے تو اصل قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن وہاں سے بیت المقدس بھی شمال میں ہے اور آپ کعبہ میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. تو عام یہ فرق معلوم نہیں ہو سکا مکہ میں کہ اصل قبلہ آپ کا بیت المقدس تھا، لیکن کھڑے اس طرح ہوتے کہ کعبہ بھی سامنے، بیت المقدس بھی سامنے. تو یہ بات ظاہر نہیں ہو سکی، ورنہ تحویل قبلہ صرف ایک مرتبہ ہے. آپ کا شروع سے قبلہ بیت المقدس تھا، تو مکہ میں یہ عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا، اور مدینہ منورہ میں 16-17 ماہ کے بعد آپ کا وہ قبلہ بیت المقدس سے تحویل ہو گیا کعبہ کی طرف. تو یہ تحویل صرف ایک مرتبہ ہوئی ہے. 2. اب تحویل قبلہ کی 2 بحثیں آئیں گی. ایک بحث ہوگی علل، 4 علتیں بیان ہوں گی، 2 اجمالی 2 تفصیلی. علل 4 تحویل قبلہ کی، اور دوسری بات ہوگی 5 مرتبہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آئے گا. 5 مرتبہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آئے گا. اب یہ 2 باتیں پہلے سمجھ لیں، درمیان والی آیتوں کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے. 4 علل اور 5 دفعہ قبلہ روح ہونے کا حکم، یہ ذہن میں رکھ کر اب ذرا چلیں. پہلی علت ہے قل للہ المشرق والمغرب، اس پر نشان لگائیں. علت اولا قل للہ المشرق والمغرب. پھر نیچے آئیں وما جعلنا القبلۃ، وما جعلنا القبلۃ، یہ علت ثانیہ ہے. دوسری علت ہے تحویل قبلہ کی، وما جعلنا القبلہ. پھر وہ نیچے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ تیسری علت ہے. ہاں بھئی ملا کل اللہ المشرق کو پہلی علت،
وما جعلنا القبلۃ دوسری، وان الذین اوتوا الکتاب تیسری، چوتھی علت آگے چلے جاؤ، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا لئلا یکون للناس علیکم حجہ، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، یہ چوتھی علت ہے۔ یہ چار علتیں تحویل قبلہ کی ہیں۔ اب پہلے یہ ذرا سمجھ لیں، پھر درمیان کی بات کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل، تحویل قبلہ کی پہلی علت اجمالی، فرما دیجئے اس علت کا حاصل یہ ہے کہ کسی سمت میں کوئی تقدس نہیں، ہم حکم کے بندے ہیں، کسی سمت کا کوئی تقدس نہیں، ہم حکم کے بندے ہیں، جس طرف اللہ کا حکم آئے رخ کرنے کا تو ہم اسی طرف رخ کریں گے، بس یہ خلاصہ ہے اس علت کا۔ قبلہ قل للہ المشرق، فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق والمغرب، اور مغرب مراد تمام سمتیں، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، تو ہم کسی سمت کے پجاری نہیں ہیں، کسی سمت کے میں تقدس نہیں، جس طرح جعلی اور مشرک قومیں سمتوں کی پجاری ہوتی ہیں، اس طرح ہمارا یہ مذہب نہیں ہے کہ مشرق مغرب سب اللہ کی ملکیت اور سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، تو جس طرح بھی اللہ کا حکم آئے گا ہم اسی طرح منہ کریں گے۔ تو قبلہ دراصل امر الہی ہے، اللہ کے حکم کو بندہ بن کے قبول کرنا بلا تفتیش علت کے، یہ بندگی ہے، بس یہ پہلی علت آئی۔ پھر فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی، یہ علت، اس علت کا حاصل یہ ہے کہ تحویل قبلہ اس لیے ہوا تاکہ متبع الرسول اور غیر متبع الرسول کو الگ کیا جائے، رسول کے تابع دار اور رسول کے نافرمان کو جدا جدا کیا جائے، یہ اس لیے قبلہ تعبیل ہوا، یہ دوسری علت کا حاصل ہے۔ وما جعلنا القبلہ، پہلی علت یا جواب وہ حاکمانہ ہے، قل اللہ المشرق والمغرب، تم کون ہو تو پوچھنے والے، مشرق مغرب اللہ کا ہے، جس سمت وہ حکم دے، تو یہ جواب حاکمانہ، اور وما جعلنا القبلہ یہ جواب حکیمانہ ہے، اس میں وجہ بیان کی گئی ہے، فرمایا ہم نے نہیں کیا، جعلنا القبلہ، جعلنا بمعنی ہے سیرنا، سیرنا، اور سیرنا کے دو مفعول ہیں، جب جعلنا بمعنی سیرنا ہوگا تو اس کے دو مفعول ہوں گے، ایک القبلۃ اور دوسرا مقدر ہے الکعبۃ، نہیں کیا ہم نے قبلہ کو کعبہ، التی کنتا، جس پر تھا تو یا جس پر ہو گیا تو، التی کنتا جس پر تھا تو یا جس پر ہو گیا تو، نہیں کر دیا ہم نے قبلہ جس پر اب تو ہو گیا، کیا معنی کر، جس پر اب تو یعنی کعبہ، اب تو ہو گیا کعبہ، اور اگر یہ نہیں پھیر دیا ہم نے قبلہ کو جس پر تو تھا، تو اس صورت میں قبلہ سے مراد ہوگا بیت المقدس، یہاں دو ترجمے ہیں، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلا ترجمہ ہو گیا یعنی نہیں کر دیا ہم نے قبلہ جس پر اب تو ہو گیا، تو قبلہ سے مراد کعبہ، اور دوسرا معنی نہیں پھیر دیا ہم نے قبلہ کو جس پر تو تھا، تو ایسی صورت میں بیت المقدس مراد ہوگا قبلہ سے، التی کنت علیہا لنعلم، یہ علت آ گئی لنعلم، تاکہ ہم
نعلم معنی یہی ہوگا تاکہ ہم جانیں، معلوم کریں، لیکن تاکہ ہم واضح کر دیں من یتبع الرسول، کون تابع داری کرتا ہے الرسول، رسول کی، اس سے کہ جو پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، علی عقبیہ ہے، جو پلٹتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ آگے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نمبر 3، میں نے کہا دو اجمالی علتیں، آپ نے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقِ سمجھی، یہ علت اجمالی ہے۔ آگے کیا لِنَعْلَمَ، یہ علت تفصیلی ہے، اس میں وجہ بیان ہوئی اور جواب حکیمانہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ علت ثالث، یہ بھی اجمالی ہے، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، اوت الکتاب سے مراد رازی رحمہ اللہ کہتی ہیں علماءہم کبیر، ان کے جو علماء ہیں اوت الکتاب لیعلمون انہ الحق، البتہ ضرور جانتے ہیں، لیعلمون البتہ جانتے ہیں، انہ جو دیے گئے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ وہ تحویل الحق کو حق ہے، التحویل حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انہ ہو سے مراد بیان ہے کہ یہ بیان بالکل ٹھیک ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی غافل اس سے جو یہ عمل کر رہے ہیں، والا ان، بس یہ علت ختم ہو گئی۔ آگے اور نمبر 4، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں کہیں بھی ہو تم پس پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے، لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ تیسری علت کا حاصل یہ تھا کہ علماء اہل کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ حق ہے۔ تیسری علت کیا تھی؟ علماء اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ حق ہے، یہ ہونے والی تھی اور یہ بالکل درست ہے یہ۔ اور چوتھی علت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو اہل کتاب کا اعتراض ہوتا کہ جس نبی کا ذکر تورات انجیل میں ہے اس کے بارے میں تو لکھا ہے ذو قبلتین، کہ وہ اس پیغمبر کے دو قبلہ ہوں گے، پہلے بیت المقدس اور پھر کعبۃ اللہ۔ اگر ہم قبلہ تبدیل نہ کرتے تو ان کا یہ اعتراض ہوتا رسالت پر، اور وہ کہتے کہ ہماری پیشین گوئیوں میں تو ذو قبلتین لکھا ہے اور اس کا ایک ہی قبلہ ہے، تو یہ وہ پیغمبر نہیں۔ اس اتمام حجت اور قطع اعتراض کی بنیاد پر قبلہ تبدیل کیا گیا۔ کتنی علتیں ہو گئی؟ اب دیکھو جی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو، یہ علت تفصیلی ہے کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ کتب سابقہ میں تھا، اگر تحویل نہ کی جاتی اہل کتاب یہ اعتراض کرتے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے، اس لیے قبلہ بدلا گیا۔ لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے اوپر تمہارے، حجتن، جھگڑے کا موقع، حجتن، اعتراض کا موقع، الا الذین ظلموا، یہ مستثنی منقطع ہے، لیکن وہ لوگ جو ظالم ہیں، یا ظلموا سے مراد ہیں المعاندین منہم از مدارک، المعاندین منہم، جو ان میں ضدی ہیں اور ضدی اب بھی اعتراض کرتے رہیں گے، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم بخشونی، پس مت ڈرو ان کے متائن اور اعتراضات سے، اعتراضوں سے نہ ڈرو، بخشونی مجھ ہی سے ڈرو اور میرے حکم کو مانو۔ بس یہ 4 بزرگوں علل آ گئی۔ اس کے بعد
دوسری جو مسئلہ ہے وہ ہے تکرار کا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ذرا دیکھتے آؤ, تکرار ذرا دیکھو. فَوَلِّ وَجْهَكَ, ہاں ذرا دیکھتے ہو, دوبارہ میں نے آیات کا ترجمہ نہیں کرنا. دیکھو اسی طرز پہ دیکھو. فَوَلِّ وَجْهَكَ, پس پھیر چہرہ اپنا طرف مسجد حرام کے. یہ پہلی دفعہ ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ, پس پھیر تو چہرہ اپنا, چہرہ انور, شطر المسجد الحرام, طرف مسجد حرام کے. مسجد حرام سے الحرام بمعنی محترم, مکرم, شان اور عزت والی مسجد. ایک آگے آیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 2. آگے چلو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ملا من حیث خرجت فول وجہک, جہاں سے بھی آپ نکلیں, فول وجہک شطر المسجد الحرام, پھر چہرہ اپنا طرف مسجد حرام کے. آگے نیچے ومن حیث خرجت, من حیث خرجت, جہاں سے بھی آپ نکلے, فول وجہک شطر المسجد الحرام. آگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. سمجھ گئے؟ 5 وجہ ہو گئی یا نہیں؟ 5 دفعہ اس کا تکرار ہوا. 5 دفعہ دوسری بات کر رہا ہوں. پہلی بات تھی علل 4 تحویل قبلہ کی. دوسرا تکرار فی بیان التحویل. اس کے 2 جواب دیے مفسرین نے. ایک جواب تو یہ ہے کہ التکرار للتکریر, التکرار للتکریر والتاکید, کہ یہ تکرار ہے تاکیدن اور تقریرن. چونکہ تحویل قبلہ کا مسئلہ اہم تھا تو اس لیے اس کو بار بار ذکر کیا گیا, 5 دفعہ ذکر کیا گیا تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے. ایک. دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی دفعہ حضرت کو حکم ہے, دوسری دفعہ فولو, یہ ازالہ شبہ ہے کہ یہ حکم آپ کے ساتھ خاص تو نہیں ہے, تو اس شبہ کا ازالہ کیا گیا. 2. پھر یہ احتمال تھا کہ یہ حضر میں ہے یا سفر میں بھی, تو اگلی 2 دفعہ جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ یہ حضر کے ساتھ خاص نہیں, سفر میں بھی تحویل ہوگی, جہاں پر بھی ہوگے حالت سفر میں. پھر حالت سفر میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے, صحابہ کے لیے. تو ایک دفعہ تو حکم ہوا حضرت کو, پھر شبہ تھا کہ یہ حضرت کی خاصیت ہے, خصوصیت ہے, یہ سب کو شامل ہے. پھر حکم دیا اس ازالہ کو شبہ کے لیے کہ یہ حکم سب کو شامل ہے. پھر احتمال تھا کہ یہ حضر کے ساتھ خاص ہے یا سفر میں بھی ہے, تو 2 دفعہ, ایک دفعہ آپ کے لیے, ایک دفعہ صحابہ یعنی امت کے لیے. پھر ذکر کر دیا کہ یہ سفر میں بھی یہی حکم ہے, نبی کریم علیہ السلام کا بھی اور امت کا بھی. تو اس طرح آیات میں تکرار نہیں رہے گا. سمجھ تو میرا خیال نہیں آئی؟ چلو یہ بھی 5 وجوہات یہ بھی حل ہو گئی. اب آؤ ایک تیسری بحث.
قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب وجهک، پھیرنا تیرے چہرے کا، فی السماء، آسمان میں، الی السماء، یہ فی بمعنی الہ ہے، پھیرنا تیرے چہرے کا طرف آسمان کے، فَلَنُبَلِّغَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ضرور پھیریں گے ہم آپ کو ایسے قبلہ پر، ترضاہا، جس پر تو راضی ہے یا جس پر تو راضی ہو جائے گا، جس پر تو راضی ہے یا جس پر تو راضی ہو جائے گا، ترضاہا، یہ اس پر بات یہ ہے کہ عامت المفسرین وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آسمان کی طرف دیکھنا تھا یہ اشتیاق کے طور پہ تھا، اشتیاق یعنی آپ چاہتے تھے کہ قبلہ تحویل ہو، اور اس چاہت، اشتیاق، شوق، ذوق میں آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب جبریل آئے یہ حکم لائے کہ قبلہ بدل جائے۔ تو عام مفسرین حضرات نے اس کا یہی معنی کیا، لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تو تھے کہ قبلہ بدلے، کیونکہ حضرت ابراہیم کا کعبہ یہی تھا، اور آپ کو معلوم بھی تھا کہ قبلہ ایک وقت بدلے گا، کیونکہ اصل ابراہیمی آپ تھے، اور حضرت ابراہیم اسماعیل کا قبلہ تھا ہی کعبہ، تو آپ کے علم میں بھی تھا قبلہ تبدیل ہوگا، آپ کی تمنا بھی تھی قبلہ تبدیل ہوگا، لیکن آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ فی الفور تبدیل نہ ہو، فی الفور تبدیل نہ ہو، کیونکہ ابھی نیا نیا ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، اور یہود وغیرہ علماء یہود یا دیگر لوگ ہیں، تو اگر قبلہ بدلے گا تو بہت بڑا پراپاگنڈا ہوگا اور لوگ سب مخالف ہوں گے، مسئلے پر اثر پڑے گا، تو آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ قبلہ کچھ دیر بعد بدلے تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور ان کو دعوت پہنچ جائے، کیونکہ تحویل قبلہ پر ایک شور اٹھنے والا تھا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں کہ قبلہ بدل جائے اور بجائے شمال کے جنوب کی طرف قبلہ بن جائے، بجائے قبلہ انبیاء کے ایک حضرت ابراہیم کے قبلہ کی طرف مڑنا، یہ بہت بڑی آزمائش اور بھاری حکم تھا، اس لیے آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی، اور اوپر جو آپ دیکھتے تھے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تو آپ اس اندیشہ کی وجہ سے دیکھتے تھے کہ کہیں حکم آ ہی نہ جائے، کہیں حکم آ ہی نہ جائے، تو حاصل یہ نکلا کہ عام مفسرین کے نزدیک آپ کی رؤیت اشتیاق پر مبنی تھی، حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی رؤیت اندیشہ پر مبنی تھی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء،